آباد کے رہندت خان صاحب کا بیان جامعہ مسجد میں 22 اپریل 2001 پورے کرنول ضلع کے اجتماع کے دن ظہر کی نماز کے بعد کا بیان۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، کامیاب کرنے اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا ایک مبارک طریقہ عطا فرمایا جس کو دین کہتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی دین پر ہوگی، اگر ہم زندگی کے گزارنے میں اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے حکموں پر اور ان کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی ہم کو کامیاب کرے گا، موت پر بھی ہماری کامیابی کے فیصلے ہوں گے، اور موت کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہم کو سرفراز کرے گا۔ اور جو انسان بے دینی کے راستے پر اپنے آپ کو لے کے چلیں گے، اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے احکامات کو چھوڑ کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو توڑ کر زندگی گزاریں گے، وہ اس دنیا میں بھی میرے دوستو نتیجے کے اعتبار سے ناکام ہوں گے، موت پر بھی ان کی ناکامی کے فیصلے ہوں گے، اور موت کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس میں وہ خدا کے غضب کا شکار ہوں گے۔ تو کامیابی کے حاصل کرنے کا راستہ، دنیا اور آخرت میں عزتوں کے لینے کا ضابطہ اور دنیا آخرت میں چین و سکون کے حاصل کرنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مٹنے والی چیزوں کو نہیں بنایا بلکہ اس مبارک دین کو بنایا ہے جو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام اور آخر میں نبیوں کے امام تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں
جن کے اندر آج ہم اپنی کامیابیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی عزتوں کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اپنی سربلندیوں کے لیے میرے دوستو سرگرداں ہیں، یہ دنیا کی چیزوں کی حقیقت میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر آن بتلاتے رہے، دنیا کے انجام سے واقف کرواتے رہے کہ کہیں یہ میری امت دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے احکامات کو توڑ کر کہیں یہ خدا کے غضب کا شکار نہ ہو جائے۔ ہر قدم پر آپ اس دنیا کے انجام سے اور اس کی حقیقت سے اپنی امت کو واقف کرواتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو آپ لے کے چلے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو دنیا کی حقیقت بتاؤں، اس کے انجام سے تم کو میں واقف کرواؤں؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر ایسے مقام پہ پہنچے جب مدینے کے لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ کچرا غلاظتیں پھینکا کرتے تھے، جیسے ہم اپنے محلوں میں کچرے کی کنڈیوں میں اپنے گھروں کا کچرا ڈالا کرتے ہیں، غلاظتیں پھینکا کرتے ہیں۔ وہاں پخانہ پڑا ہوا تھا، پھٹے ہوئے کپڑوں کی چندیاں اور چیتھڑے پڑے ہوئے تھے، انسانوں کی کھوپڑیاں اور جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پخانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ رنگ برنگ کا کھانا ہے جسے آدمی بڑی محنت سے کماتا ہے اور کھاتا ہے، اور کل تک جس کھانے کی خوشبو آدمی کو دسترخوان پر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، آج اس کا انجام یہ ہے لوگ اس کی بدبو سے نفرت کر کے دور بھاگتے ہیں۔ پھٹے ہوئے کپڑوں کی چندیاں اور چیتھڑوں کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ زیب و زینت کا لباس ہے جسے پہن کر آدمی اکڑتا تھا، مٹکتا تھا، اپنی عزتوں کو اس سے وابستہ کیا کرتا تھا، لیکن آج یہ اس کے جسم سے جدا ہیں، ہوائیں ادھر سے ادھر کو اڑا رہی ہیں، عقل یہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ انسانوں کی کھوپڑیوں کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ ان انسانوں کی کھوپڑیاں ہیں جو دنیا کی ہرس کیا کرتے تھے، دنیا کے منصوبے باندھا کرتے تھے، آج یہ ان کے جسم سے جدا ہیں، عقل یہ مٹی میں مل کے ختم ہو جائیں گے۔ جسے عبرت لینا ہے دنیا کے اس انجام سے عبرت لے لو کہ دنیا کا انجام اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ ہر قدم کے اوپر اپنی امت کو دنیا کی قیمت آپ بتلاتے رہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو آپ لے کے چلے، مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا تھا، بدبو اس میں سے آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، کون ہے تم میں سے جو 1 درہم یعنی 4 آنے میں یہ مرے ہوئے بکری کے بچے کو خرید لے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنا بیکار ہو گیا، اس کے مالک نے اس کو یہاں پھینک دیا، اگر کوئی ہمیں مفت بھی دے گا تو ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں کوئی قیمت نہیں رکھتا، ایسے ہی دنیا میں پھیلا ہوا سونا چاندی، اس کے اندر کے ہیرے موتی اللہ کی نگاہوں میں ان کی اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بے قیمت ہے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا، اگر اللہ کے پاس یہ دنیا کے چیزوں کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو 1 گھٹ پانی کا دنیا میں عطا نہ کرتا۔ اسی لیے جب یہ دنیا کی حقیقت ہم مسلمانوں کے قلوب میں آئی تھی اور یہ دنیا کی بے وقتی جب دلوں کے اندر میں سمائی تھی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، اے دنیا، تجھ سے کیا جی لگائیں، تیرے حلال کا حساب ہے اور تیرے حرام میں عذاب ہے، یعنی حلال کے راستے سے تجھے حاصل کریں، کل قیامت کے میدان میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام کے راستے سے تجھے لیں تو جہنم کا عذاب ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری دنیا کی کامیابی ہے ہماری آخرت کی کامیابی، اور ہماری دنیا کی عزت اور ہماری آخرت کی عزت، ہمارا دنیا کا چین و سکون اور ہماری آخرت کا چین و سکون، اور ہماری دنیا کی سربلندی اور ہماری آخرت کی سربلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کے پورے کرنے میں رکھی ہے۔
جتنا ہم اللہ پاک کے حکموں پر اپنے آپ کو چلاتے چلیں گے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، ہمارے آنکھوں کا دیکھنا، ہمارے زبان کا بولنا، ہمارے کانوں کا سننا، ہمارے پیروں کا چلنا، ہمارے دل و دماغ کا سوچنا، ہمارے ماں باپ کے ساتھ کا برتاؤ، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کے تعلقات، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کے معاملات، جو دوستوں کے ساتھ کے زندگی کا گزارنا، جو مال کا کمانا، مال کا خرچ کرنا، 24 گھنٹے کی زندگی کے ایک ایک عمل میں اگر ہم اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کے حکموں پر اپنے آپ کو لے کے چلیں گے تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اس دنیا میں بھی ہم کو کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے سرفراز کرے گا۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر اللہ کے حکموں پہ چلنے والے اور اللہ کے دین پر اپنی زندگی کو گزارنے والے ظاہر کے اعتبار سے چاہے یہ پیون کے کپڑوں میں کیوں نہ رہتے ہوں اور جھوپڑی میں ان کی زندگی کیوں نہ گزر رہی ہو اور فخر و فاخر کی وجہ سے پیٹ پیٹ کو کیوں نہ لگا ہوا ہو، لیکن اگر زندگی میں خدا کے احکامات ہوں گے اور اللہ کا دین عمل کے اعتبار سے زندہ ہوگا، جھوپڑی میں رکھ کر خدا عزت دے کے دکھائے گا، پیون کے کپڑوں کے اندر اللہ سربلند کرے گا، فخر و فاخر کے اندر انسانوں کے دلوں میں خدا ان کی محبوبیت کو عطا کرے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور جو انسان اللہ کے احکامات کو توڑیں گے اور اپنے زندگی کے گزارنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی جی کی چاہتوں پر اور دنیا کے اندھے انسانوں کے رسم و رواج ان کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے تو وہ اس دنیا میں بھی نتیجے کے اعتبار سے ناکام ہوں گے اور موت کے پر بھی ناکامی کے فیصلے ہوں گے اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں خدا کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے، چاہے ظاہر کے اعتبار سے حکومتوں کا نظام ان کے ہاتھوں میں کیوں نہ ہو اور وزارت کی کرسیاں ان کے قبضے میں کیوں نہ ہو اور کروڑوں کا بینک بیلنس ان کا کیوں نہ ہو اور سونے چاندی کے ڈھیر ان کے قدموں میں کیوں نہ پڑے ہوئے ہوں، اونچی اونچی بلڈنگوں کے یہ مالک کیوں نہ ہو، دنیا کی چیزیں چاہے ان کے پاس کتنی ہوں، لیکن جب اللہ کے احکامات کو یہ توڑیں گے تو خدا وزارت کی کرسی میں رکھ کر میرے دوستوں بے چین کرے گا اور مال و زر کی کثرت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں کو بربادی کے راستے پہ نتیجے کے اعتبار سے ڈالے گا اور دنیا بھی ان کے لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بربادی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی یہ خدا کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اس بنا پر ہم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کے پورے کرنے میں رکھا ہے اور اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے میں رکھا ہے۔ اور یہ تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے کہ جب ہم مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا تھا اور ہم نے جب زندگی کے گزارنے میں اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنے آپ کو چلایا تھا تو تاریخ میں یہ بات آج بھی موجود ہے، ہم دنیا میں تھوڑے تھے، اسباب ہمارے پاس کم تھے، ظاہر کے اعتبار سے چیزیں ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد کی کمی کے باوجود ہمیں دنیا میں چمکایا، اسباب کے کم ہونے یا نہ ہونے کے باوجود خدا نے ہمیں دنیا کے اندر میں عزتوں سے نوازا تھا۔ تاریخ کے 2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بدر کے موقع کو یاد کرو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے ابو سفیان جو قافلہ لے کر ملک شام سے آ رہے ہیں، جو سامان لے کر آ رہے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا ہے۔ اس اطلاع کے ملنے پر ابو سفیان کو روکنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کے چلتے ہیں۔ کوئی لڑائی بھڑائی کا ارادہ نہیں تھا، صرف ابو سفیان کو روکنا، اس سامان کو لے لینا جو ایمان والوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا۔ اس ارادے سے آپ مدینے سے میرے دوست، میرے بھائیوں، 313 صحابہ کو لے کے چلتے ہیں۔ ابو سفیان کو اطلاع ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مجھے روکنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان بہت ہوشیار تھے، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، راستہ بدل کے آپ مکے کو پہنچ جاتے ہیں اور قریش کے سرداروں کو جمع کرتے ہیں۔ ابو جہل بھی موجود ہے،
ابو لہب بھی موجود ہے، بڑے بڑے سرداران قریش ہیں، اور ابو سفیان یوں کہتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی یہ ہمت، وہ مجھے روکنے کے لیے اور میرے سامان کو لینے کے لیے مدینے سے چل پڑے تھے۔ بس اتنا سننا تھا، ابو جہل کو غصہ آیا، سرداران قریش کو لڑائی کے لیے بھڑکایا، آواز لگائی چلو اب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان ایمان والوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور لڑائی کو جب بھڑکایا، 1100 کا لشکر جرار تیار ہوا، ان 1100 بہترین سواریوں پہ سوار، لوہے کی زرہ پہنے ہوئے اور ہر ایک کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں، اور میرے دوستو کھا پی کے مسانڈ اور شراب کے نشے میں دھوپ اور گاتے بجاتے مکے سے چلے مدینے کی طرف، ان عزائم کے ساتھ آج ان ایمان والوں کا خاتمہ کر دیں گے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ اور یہاں پر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ 313 ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے ان 313 میں صرف 8 مسلمان ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور 305 مسلمانوں کے ہاتھوں میں لکڑیوں کی ٹہنیاں تھی۔ ظاہر کے اعتبار سے مسلمانوں کے پاس ناکامی کے پورے اسباب تھے۔ یہاں 1100 کی تعداد اور یہ مسلمان 313، اور یہ 1100 کے ہاتھوں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار، اور یہ 313 میں 8 کے ہاتھوں میں تلوار، 305 کے ہاتھوں میں لکڑیوں کی ٹہنیاں، وہ کھا پی کے مسانڈ، یہ فخر و فاخر سے نڈھال، اور ظاہر کے سارے اسباب ناکامی کے مسلمانوں کے پاس، اور ظاہر کے سارے اسباب کامیابی کے میرے دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بات یہ تھی، یہ 313 ان کے ہاتھوں میں اسباب تو نہیں تھے، لیکن یہ 313 میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو ایک وقت کی نماز کا چھوڑنے والا ہو۔ یہ 313 میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو غیر کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالنے والا ہو۔ یہ 313 میں ایک مسلمان ایسا نہیں تھا جو رمضان کے مہینے میں میرے دوست روزے کو توڑ کر زندگی گزار رہا ہو۔ یہ 313 میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ یہ 313 میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو حرام کے راستے سے ایک پائی کمانا جانتا ہو۔ یہ 313 میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اپنے پڑوسیوں کو ستانے والا ہو۔ یہ 313 میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کے زندگی گزار رہا ہو۔ یہ 313 میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اللہ کے کسی حکم کو توڑ کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہو۔ ظاہر کے اسباب یہ 313 کے پاس نہیں تھے، لیکن اللہ کے پورے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ ان کی زندگیوں کے اندر میں میرے دوستوں جمع ہوا تھا۔ اور حضور کے طریقے پہ کس قدر سخت پابند تھے، اندازہ لگاؤ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی عظمت اور ایک ایک طریقے کی وقت ان کے قلوب میں کیسی تھی۔ ایک وقت آیا جب مسلمانوں سے میرے دوستو، میرے بھائیوں، ملک شام فتح ہوا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں وہاں کے، اور دسترخوان کے اوپر بڑے بڑے عمراء رؤساء ملک شام کے بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور کھاتے کھاتے آپ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کے گرا، آپ نے اسے اٹھایا اور صاف کر کے اسے کھانے لگے، تو پاس بیٹھے ہوئے غلام نے کہا کہ یہ ملک شام کے بڑے بڑے رؤساء عمراء یہ کیا سمجھیں گے کہ مسلمان منہ کا گرا ہوا اٹھا کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، آپ ذرا ان کا تو خیال کیجئے۔ بس اتنا سننا تھا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پہ میرے دوست بل پڑ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، اور یوں فرمایا انترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ارے میں ان احمقوں کے واسطے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ارے جن سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہمارے تابع کیا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کروں گا تو ہم ان کی نگاہوں سے گر جائیں گے۔ زندگی کے ہر رخ پر اور زندگی کے ہر قدم پر اور زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لے کے چلنے والے یہ صحابہ،
تو یہ مجمع 313 کا اب یہ ایک طرف کو کھڑے ہیں اور وہ 1100 کا لشکر جرار سامنے کھڑا ہوا ہے. اب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یوں پوچھ رہے ہیں, بولو اے میرے صحابہ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ مکے سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو زندگیاں لٹانے کے ارادے سے مدینے کو آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ میرے دوستوں میرے بھائیوں انصار مدینہ کی طرف تھا. مدینے کے رہنے والے جو مسلمان تھے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو انصار سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر دشمن حملہ کرے گا مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں گے, لیکن یہاں جو مقابلہ ہونے کو تھا یہ بدر کے مقام پر, اور بدر مدینے سے باہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف تھا. اب انصار سمجھ گئے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں, تو پورے انصار کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور یوں فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ فرمایا کہ ہاں تم انصار کی طرف ہے. تو پورے انصار کی طرف سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں سمندروں میں ہم چھلانگ لگا کے دکھا دیں, اگر آپ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اپنے آپ کو گرا کے دکھا دیں, اگر آپ کہیں برق جماعت تک جا کے دکھا دیں جس کا راستہ مکے سے ہو کے جاتا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا منشا یہ ہے تم میری مرضی کے اوپر اپنے آپ کو پوری طرح مٹانے کے لیے تیار ہو اور میری مرضی پر اپنے آپ کو چلانے کے لیے تیار ہو, لو سنو میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں, ابو جہل یہاں مرے گا, عتبہ یہاں گرے گا اور شیبہ کی لاش یہاں تڑپے گی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے مٹنے کی یہ خوشخبری کب سنائی مسلمانوں کو؟ جب مسلمانوں نے پوری طریقے سے اپنے آپ کو نبی کی بات پر, نبی کی منشا پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے ارادے کا اظہار کیا, اپنے کو مٹا کر اور نبی کی چاہت کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو جب آمادہ کیا, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لو سنو میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں, ابو جہل یہاں مرے گا, عتبہ یہاں گرے گا اور شیبہ کی لاش یہاں تڑپے گی. آج کے دور کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا باطل مٹے, لیکن میرے دوستو اپنے اندر کے باطل کو مٹانے کے لیے تیار نہیں. آج تو ہم یہ چاہیں میں اپنی بیوی کے ساتھ اور بھائی اور داماد اپنے خسر کے ساتھ اور بہو اپنی ساس کے ساتھ اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صبح سے شام تک ٹی وی اور وی سی آر کے سامنے بیٹھا رہے, اب گندے مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہے اور یہ چاہیں اے اللہ دنیا کے باطل کو تو مٹا دے. میں تو اپنے کاروبار میں سود کے اوپر اپنے آپ کو چلاتا رہوں. اللہ کے نبی تو یوں فرمائے 1 درہم سود کا لینا یا دینا, کاغذ کا لکھنا اور گواہی دینا چاروں برابر کے شریک. فرمایا کہ 1 درہم سود کا لینا دینا اپنی ماں سے 35 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اور میں تو یہ چاہوں میری چھوٹی دکان بڑی ہو جائے, چاہے اس کے لیے لاکھوں کا سود کے اوپر قرضہ مجھے لینا پڑے. میرا یہ کریلو کا مکان RCC کے خوبصورت مکان میں تبدیل ہو جائے, چاہے اس کے لیے مجھے سود کا قرضہ لینا پڑے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں, ہم یوں چاہتے ہیں ہمارے اندر کی خواہشات تو جوں کی توں رہے. نبی علیہ السلام کے طریقے چاہے ہماری زندگی میں ذبح ہوتے رہیں اور چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم دھکے دے کر اپنے گھروں سے نکالتے رہیں, لیکن اے اللہ تو دنیا کے باطل کو مٹا دے. خدا کا نظام یہ کبھی نہیں رہا جب سے دنیا بنی ہے. اللہ کا نظام یہ ہے جب اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے رسول کے ماننے والے جب اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر اور نبی کے طریقوں پہ چلاتے ہیں, اپنے اندر کے باطل کو نکالتے ہیں, خدا باہر کے باطل کو اپنی قدرت سے توڑ کے دکھا دیتا ہے. تو جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں فرمایا تو کہ دیکھو میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں, ابو جہل یہاں مرے گا, عتبہ یہاں گرے گا اور شیبہ کی لاش یہاں تڑپے گی. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہمیں یقین ہو رہا تھا
اطمینان بھی آ رہا تھا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہوگا، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کی مثال بالکل ایسی تھی جیسے پکی پکائی کھیتی تیار کھڑی ہو، اور مقابل کی مثال ایسی تھی جیسے کسان کٹار ہاتھ میں لے کر کھیتی کو کاٹنے کے لیے کھڑا ہو۔ رات ہوئی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں روتے رہے اور خدا سے مانگتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور جب دن کا اجالا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو جبرائیل کے معیت میں بھیجا، اور میرے دوستوں میرے بھائیو 313 نہتے مسلمانوں کو 1100 کے لشکر جرار پہ خدا نے کامیابی دی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتلا دیا بدر والوں کی طرح جب بھی مسلمانوں کی زندگی اس انداز میں آئے گی جو اللہ چاہتا ہے، خدا ان کو دنیا میں ایسے ہی سرفراز کرے گا، اور دنیا میں ایسے سربلند کرے گا، اور دنیا میں ایسے چمکائے گا جیسے بدر والوں کو خدا نے دنیا میں چمکا کے دکھایا۔ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، قرآن اس بات کو بتلاتا ہے اور تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی دنیا کے پھیلے ہوئے چیزوں اور نقشوں میں خدا نے نہیں رکھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی اپنے دین میں اور دین کے راستے سے دیے گئے احکامات کے اندر میں رکھی ہے۔ اور پھر میرے دوستوں میرے بھائیوں، تاریخ دوسرے رخ کو بھی بتلاتی ہے۔ ایک زمانہ مسلمانوں کے اوپر وہ آیا کہ بغداد کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 6 صدی ہجری کے اندر بغداد میں حکومت مسلمانوں کی ہے، اور چاروں طرف اسلامی جھنڈے لہرا رہے ہیں، فوج اور حکومت مسلمانوں کی ہے، خزانے سونے چاندی کے مسلمانوں کے ہیں، اور ظاہر کے کامیابی کے سارے اسباب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، وزارت کی کرسیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں، ساز و سامان مسلمانوں کے پاس، فوج و ہتھیار مسلمانوں کے پاس، سونے چاندی کے خزانے مسلمانوں کے پاس، ظاہر کی ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لیکن جب حکومتیں اور مال اور دنیا کے عہدے جب آئے تو پھر خدا کے احکامات اس انداز میں ٹوٹے، اور مسلمانوں کی زندگیاں بے دینی کے راہ پر ایسی چلی کہ تاریخ دعوت و عظیمت میں حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ نے تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہے۔ عام مسلمانوں کی حالت اس زمانے میں بغداد میں یہ ہو چکی تھی کہ مسجدوں میں سوائے چند بوڑھوں کے کوئی آنے والا نہیں تھا، شراب کے اڈے مسلمانوں سے آباد، جوے کے اڈے مسلمانوں سے آباد، اور ہر گھر کے اندر میرے دوستوں رنڈیوں کے ناچ گانے اور راتیں عیش و عشرت کے خاکوں میں ڈوبی ہوئی، جیسے آج کے اس زمانے کے اندر اللہ ماشاءاللہ کسی مسلمان کا گھر بچا تو بچا ہو، ورنہ نمازی کا بھی اور حاجی کا بھی اور قرآن پڑھنے والے کا بھی آج گھر ناچ گھر کا میرے دوستو تماشا بنا ہوا ہے۔ جیسے آج کے دور میں یہ ٹی وی اور VCR کے ذریعے سے ہر گھر کے اندر ناچ گانا چل رہا ہے۔ اور علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے قوموں کے عروج و زوال کے تمہید کے اندر میں یہ مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آتا ہے تو تابوت میں جیسے آخری کیلا ٹھوکا جاتا ہے، مردے کو تابوت میں رکھ کے آخری کیل مارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ تابوت کھل نہیں سکتا۔ قوموں کے عروج و زوال کے میرے دوستو مقدمے میں لکھا ہے، جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آتا ہے تو وہ قوم ناچ گانے میں اور بے حیائیوں کے اندر میں مبتلا ہو جاتی ہے، وہ تابوت میں آخری کیل ہے، اس کے بعد وہ قوم دنیا کے اندر میں عروج نہیں پا سکتی الا یہ کہ اسے سچی پکی توبہ کر۔ لکھا ہے تاریخ دعوت و عظیمت میں، مسلمانوں کی زندگی بے دینی کے راستے پہ ایسی آ چکی تھی، شراب کے اڈے مسلمانوں سے، زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد، چاروں طرف بے حیائی کا ماحول، گھروں میں رنڈیوں کے ناچ گانوں کی محفلیں، رمضان کے مہینے میں علی الاعلان مسلمان روزے کو چھوڑ کر زندگی گزار، مال کے کمانے میں رشوت، ظلم اور سود عام طور پر مسلمانوں میں رواج پا چکا تھا۔ وہ مسلمان جن کو خدا نے مال دیا تھا، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح کے موقع پر مال کا مصرفانہ انداز یوں تھا، فضول خرچیوں میں مال کو یوں اڑا رہے تھے جیسے آج کے اس دور میں
ہم تو حیدرآباد میں دیکھتے ہیں جس مسلمان کو خدا نے مال دیا، اب بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے موقع پہ جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، فنکشن ہال کی گیٹ سے لے کر نوشا کی مسند تک، پیروں کے نیچے سر کے اوپر اور دائیں اور بائیں 2 گھنٹوں کے لیے جو پھولوں کے ہار لگائے جاتے ہیں، لاکھوں روپے جس کی قیمت ہو رہی ہے، اس زمانے کے اندر فضول خرچیاں یوں تھی، لکھا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں کہ بیٹے اور بیٹی کے نکاح کے موقع پر 3-3 ہزار دینار کا ایک ایک پرندہ، ایسے 50 پرندے شوخیہ اڑایا کر۔ جب زندگی بے دینی پہ آئی، اللہ کے حکم اعلان توڑے جانے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو دھکے دے کر گھروں سے نکالا گیا، نام اللہ کا لیتے رہے لیکن زندگی اللہ کی بغاوت میں گزرتی رہی، اور نام نبی کا لیتے رہے اور نبی کے طریقوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے رہے۔ جب زندگی بے دینی پہ آئی، باوجود کہ حکومت ہاتھ میں ہے، افواج و ہتھیار ہاتھ میں ہے، اور سونے چاندی کے خزانے ہاتھوں میں ہیں، لیکن میرے دوست اللہ نے ایک واقعے کو بہانہ بنایا۔ بغداد کے قریب پہاڑیوں میں تاتاری قبیلوں کے لوگ رہتے تھے، وہ گھوڑے بیچنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آئے، ان مالداروں نے گھوڑے ان سے لے لیا اور پیسے دیے بغیر انہیں مار کے بھگا دیا۔ یہ روتے ہوئے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے اور یوں کہا، ان مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کا معاملہ کیا ہے۔ اور قبیلے کا سردار پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور زبان سے یہ کلمات کہتا رہا، اے مسلمانوں کے خدا، اگر تو واقعی خدا ہے، ان کے ظلم کے خلاف تو ہماری مدد کر۔ اور مٹھی بھر تاتاریوں کو لے کر جب بغداد کی سرزمین پہ ٹوٹ پڑا ہے، لکھا ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں، مورخ لکھتا ہے، یہ لکھتے ہوئے میرا قلم تھرا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوقات نے نہ اس سے پہلے ایسا بھیانک منظر دیکھا ہوگا اور نہ شاید ایسا قیامت تک کوئی منظر بھیانک آئے کہ 3 دن میں 17 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام بغداد میں ہوا۔ دریائے دجلہ خون بن کے بہ رہا تھا، کتابوں کی اتنی بڑی لائبریری تھی، اسے لا کے غصے کے عالم میں جب پھینکا ہے تو دریا دجلہ کا پانی سیاہ بن کے بہ رہا تھا، اور جب بچے ہوئے مسلمان روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے تھے، لیکن کوئی مدد آسمانوں سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہماری کامیابی دنیا کی اور ہماری کامیابی آخرت کی، ہماری عزت دنیا کی اور ہماری عزت آخرت کی، ہمارا چین و سکون دنیا کا اور ہمارا چین و سکون آخرت کا، ہماری سربلندی دنیا کی اور ہماری سربلندی آخرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکموں کے پورا کرنے کے اندر ہے۔ تاجر تجارت میں خدا کے حکموں کو پورا کر دے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خدا کامیاب کریں گے۔ اگر ایک کسان کاشتکار اپنی کاشتکاری میں اللہ کے حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے دکھا دے، انصاری صحابہ کی طرح خدا اسے کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ ایک بادشاہ اپنی بادشاہت میں اللہ کے حکموں پر نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چل کے دکھا دے، ہے تو عمر کی طرح خدا دنیا میں کامیاب کر کے دکھائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ایک فقیر فقیری کی گدڑی میں اپنے آپ کو خدا کے حکم پر نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلا کے دکھا دے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اصحاب صفہ کی طرح خدا دنیا آخرت میں کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ تو کامیابی کا ضابطہ اور دنیا آخرت میں چمکنے کا واسطہ اور دنیا آخرت میں عزتوں کے لینے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں کو نہیں بنایا، بلکہ وہ احکامات جو دین کے راستے سے دیے گئے اور وہ جو طریقہ زندگی گزارنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اگر وہ ہماری زندگی میں ہوگا، ہم جہاں ہوں گے خدا ہمیں کامیاب کر کے دکھلائے گا۔ اب یہ زندگی اللہ کے حکم والے اور یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دعوت کی محنت پہ لگا کر اور جان و مال کی قربانیاں دلوا کر، میرے دوست، ان کی زندگیوں میں وہ مبارک احکامات کو پیدا کیا۔ اب احکامات دین کے جو اللہ پاک نے امت کو نبی کے راستے سے دیے ہیں، ان احکامات کو زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ایک ایک فرد کو دعوت کی محنت بھی دی ہے۔
ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کو پہلے ہی دن سے آپ نے جو تربیت فرمائی، دعوت کے راستے سے تربیت فرمائی ہے، اور نبیوں نے اپنی امتوں کی تربیت عبادت کے راستے سے فرمائی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اور اپنی امت کے اندر میں احکامات کے پیدا کرنے کے لیے اور اپنے مبارک طریقوں کو ان کی زندگیوں میں لانے کے لیے دعوت کی بنیاد کے اوپر امت کو اٹھایا ہے۔ چنانچہ پہلے دن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی فرماتے ہیں، ابو بکر جاؤ لوگوں کو اس کی دعوت دو، جس کلمے کو تم نے قبول کیا ہے اس کلمے کی دعوت لوگوں میں دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں اور 6 صحابہ کو ساتھ لے کے آتے ہیں، جو میرے دوستو عشر مبشرہ میں جن کا شمار ہے، جن کو اللہ کے نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس امت کی تربیت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے دی ہے، اور یہ دعوت پہلے دن سے مسلمان کو دی گئی۔ اور جب میرے دوستو میرے بھائیوں، جب ہم مسلمان دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے کے چل رہے تھے اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھ رہے تھے، تو اس دعوت کی برکت سے باطل کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمان کو باطل کی دعوت دے سکے، لیکن جب سے ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا تو باطل ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا اور باطل افکار ہماری زندگیوں میں آ گئے اور باطل کی عملی زندگی ہمارے اندر میں آ گئی۔ اور میرے دوستو میرے بھائیوں، ہم نے اپنی دعوت کی محنت کی ضرورت کو نہیں سمجھا، ہم نے یوں سمجھا کہ احساس چند لوگوں کے کرنے کا کام ہے۔ نہیں میرے دوستو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت کو سمجھایا کہ یہ دینداروں کے لیے دعوت کا محنت کرنا اور بے دینوں کے لیے دعوت کا محنت کا کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات نہیں کہ ایک چند آدمیوں کا کام ہے، امت کا ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں امت کی اس فرض منصبی کو اور اس ذمہ داری کو بتلایا، اور قرآن میں یوں فرمایا، اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بتلایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تمہارا کام لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں کے راستے سے روکنا اور اللہ کی ذات علی کے اوپر ایمان کا رکھنا۔ یہ دعوت کا کام یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ اپنی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ ہم محنت کریں گے تو امت پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، نہیں، اپنی حفاظت کے لیے ہمیں دعوت کا کام کرنا پڑے گا۔ اگر دعوت کی محنت ہم کریں گے ہمارے اندر میں ایمان کی حقیقت پیدا ہوگی، اور دعوت کی محنت ہم لوگوں میں کریں گے عبادت میں جان ہمارے پیدا ہوگی، اور دعوت کی محنت ہم کریں گے معاملات ہمارے صحیح ہوں گے، اور دعوت کی محنت ہم کریں گے معاشرت ہماری صحیح ہوگی، اور دعوت کی محنت کو ہم کریں گے اخلاق ہمارے بلند ہوں گے، اور 24 گھنٹے کی زندگی ان احکامات کے اوپر آئے گی جن کی تعلیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دی ہے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور اپنی ضرورت کو نہ جانا تو اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والی امت کو تنبیہ کی اور یوں بتلا دیا۔ وہ جو حدیث فضائل تبلیغ میں ہم روزانہ پڑھتے رہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در اقدس میں تشریف لاتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کسی سے کوئی گفتگو آپ نہیں فرماتے، وضو کر کے سیدھا مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں، اور صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے ممبر کے قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے یوں کہتے ہیں، لوگوں اللہ کا یہ حکم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے تم دعا کرو تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ یہ کلمات طیبات ارشاد فرماتے ہیں اور ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم جو
طبقہ صحابہ کا بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، ان میں سے ایک بھی نبی کے طریقے کے خلاف چلنے والا نہیں تھا، اور ان میں سے ایک بھی خدا کے حکم کا توڑنے والا نہیں تھا۔ ان سے حضور فرما رہے ہیں اگر تم امر بالمعروف، لوگوں کو بھلائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو خدا تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ 24 گھنٹے کی زندگی احکامات پہ عمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ ان دنیا میں بسنے والے انسانوں کو بھلائیوں کی دعوت دو اور برائی کے راستے سے روکو۔ حضرت ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے اوپر ایسے دشمنوں کو مسلط کرے گا جو نہ تمہارے بڑوں کا ادب کریں گے نہ تمہارے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، اور اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہماری حفاظت اور ہماری ترقی دین پہ چلنے میں، دین کی محنت کے کرنے میں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور کرم کیا اس امت پر ایسے زمانے میں جبکہ عام طور پہ انسانیت اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر میں لگی ہوئی ہے اور مٹنے والے جذبات کے پورا کرنے میں صلاحیتوں کو لٹا رہی ہے، اب مٹنے والے مال و دولت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کھپا رہی ہے۔ اللہ نے اس آخری زمانے میں یہ دعوت کا کام حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمایا۔ یہ خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس نعمت پہ جتنا بھی شکر گزاری کی جائے کم ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دعوت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ۔ دنیا میں ذرا غور کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تو بہت سی عطا فرمائی ہیں، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں دنیا میں کائنات میں رکھی ہے، اور کچھ نعمتیں انسان کی اپنی ذات کے اندر میں رکھی ہیں۔ کھانے پینے کے اعتبار سے پھل پھلاری ہے، اناج ہے، ترکاریاں ہیں، دنیا بھر کی چیزیں اللہ نے کائنات میں پھیلا رکھی ہے، اور انسان کے اندر بھوک کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں کھانے پینے کی چیزوں کی نعمت ہے اور انسان کی ذات میں بھوک کی نعمت ہے۔ اگر ایک بھوک کی نعمت آدمی کو میسر نہ ہو، بھوک نہ لگے، دسترخوان پہ ہزاروں قسم کی چیزیں ہوں تو اس آدمی کے لیے بیکار ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے خوشنما مناظر اپنی قدرت سے بنائے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مناظر بے انتہا خدا نے بنائے ہیں، اور انسان کے اندر میں دیکھنے کی نعمت خدا نے رکھی ہے۔ ایک اندھے کے لیے یہ دنیا کی ساری نعمتیں خوشنما میرے دوست بیکار ہیں۔ تو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی سریلی اور دل آوازیں میرے دوست دنیا میں بنائی ہے، اور انسان کے اندر سننے کی نعمت رکھی ہے۔ اگر یہ کانوں کی نعمت ختم ہو جائے تو ساری سریلی آوازیں اس کے لیے بیکار ہو جائے۔ اگر ایک انسان کو دنیا کی بھی ساری نعمتیں مل جائیں اور اندر کی بھی ساری نعمتیں مل جائیں، اس کے آگے کی نعمتیں خدا نے رکھی ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، فرعون کو اللہ نے سب دیا، کائنات کی نعمتیں دی، 400 برس تک سر میں درد نہیں ہوا، نہریں قدموں کے نیچے سے بہتی رہی، اور کھانے پینے کی فراوانی رہی، اور صحت خدا نے دی، لیکن ایمان کی نعمت سے محروم ہوا۔ ایک آدمی کو دنیا کا سب کچھ ساز و سامان ملا اور لیکن ایمان نہیں ملا، موت کے جھٹکے پہ سارا سامان ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایک مسلمان جو رات ساری زندگی بھوک و پیاس میں گزری، فقر و فاقے میں گزری، پھٹے ہوئے کپڑوں میں گزری، اور بیماریوں کے ساتھ گزری، اور ساری تکلیفوں کے ساتھ گزری، لیکن ایمان اگر سینے میں ہے، موت آئے گی، یہ ساری تکالیف اس سے ہٹ جائیں گے، لیکن اسی ایمان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے دوست میرے بھائی، وہ کچھ گناہ گار ایسے ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑے رہیں گے، تو کافر ان کو تانا ماریں گے، ارے تم تو یہ کہتے تھے کہ ہم کلمے والے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم کلمہ نہیں پڑھ کے بھی جہنم میں، تم کلمہ پڑھ کے بھی جنت میں۔ اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا، اور اللہ یوں فرمائیں گے جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لو، اور جب وہ نکالے جائیں گے تو کافر حسرت کریں گے، کاش ہم بھی ایمان والے ہوتے تاکہ ہمیں
ہمیں بھی یہ جہنم سے چھٹکارا مل جاتا۔ تو کائنات کی ساری چیزیں ملے اور اندر کی ذات کی ساری نعمتیں ملے، اس سے آگے کی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور یہ ایمان کی نعمت اتنی اونچی نعمت ہے کہ اگر ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی جائے، ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور ایمان کی نعمت کو صحابہ نے جب سمجھا تھا تو پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دنیا کی دولتوں کو ٹھکرانا ان کے لیے آسان تھا۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول ہیں، دعوت ایمان کے لیے عیسائی ملک میں داخل ہوتے ہیں، فوج گرفتار کرتی ہے، بادشاہ کے سامنے پیش کرتی ہے، بادشاہ لالچ دیتا ہے، عبداللہ ایمان کو چھوڑ دے، اسلام سے ہٹ جا، آدھا ملک آدھا مال تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن حذیفہ ایمان کی قیمت کو جانتے تھے، پلٹ کے فرمایا، ارے بولے دیوانے، تو آدھے ملک آدھے مال کی بات کر رہا ہے، پورا ملک اور پورا مال بھی تو میرے قدموں میں ڈال دے، پلک بن کر کے کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی میں ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اب عائشہ نے دیکھا کہ یہ مال کے لالچ میں آنے تیار نہیں، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بادشاہ کے پاس ہی ان کے بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے، تو پادری بیٹھا ہوا تھا، اسے کہا کہ بادشاہ اسے میرے حوالے کر دو، 3 دن میں اسے ایمان سے میں ہٹا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے، یہ لے کے چلا۔ اس کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا اور اس میں بہت بڑا محل تھا، اور اس کی حسین و جمیل خوبصورت بیٹی تھی، اسے گھر لایا اور باغ میں اس محل میں عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور بیٹی سے آ کے کہا بادشاہ کی نگاہوں میں مقام حاصل کرنا ہے، اپنی عصمت کو داؤ پہ لگا دے اور اس کو ایمان سے 3 دن کے اندر میں پھرا دے۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، آسانی کے ساتھ میرے حسن و جمال کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اب وہاں پر اس کے باپ نے خنزیر کا گوشت رکھا، شراب کی بوتل سے رکھی، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عیش و عشرت کے سارے سامان اس محل میں رکھے، اور جوان بیٹی کو منیم برہنہ جب وہاں پر بھیجا، عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی محنت کی جا رہی ہے۔ آپ جیسے ہی وہ لڑکی محل میں آئی، رکعت باندھ کے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرتے پھر رکعت باندھ لیتے، یہاں تک کہ میرے دوستوں 3 دن کے بعد جب باپ آیا اب پوچھا بیٹی کیا حال ہے، بیٹی نے کہا ایسے پتھر کے سامنے آپ نے کھڑا کیا ہے، آج تک میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ میں کون ہوں۔ جب دیکھا کہ یہ عورت کے حسن و جمال میں بھی پھنسنے کو تیار نہیں، اور ایک بات ہم یاد رکھیں، ہمیشہ ان عیسائیوں کی یہ چال رہی ہے، ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے مال انہوں نے پھیلایا۔ آج بھی یہ آواز ہے، تمہیں نوکری نہیں ملتی، آ جاؤ ہم نوکری دے دیں گے، عیسائیت کو قبول کر لو، مال تمہیں دیتے ہیں، عیسائیت کو قبول کر لو، حسین و جمیل لڑکیاں ان سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب آپ نے دیکھا کہ یہ قابو میں نہیں آ رہا، بادشاہ کے حوالے کر دیا، نہ مال کا لالچ عبداللہ ابن حذیفہ کے ایمان کو متاثر کر سکا، اور نہ عورت کا حسن و جمال میرے دوست اپنے فریب میں لے سکا۔ اب بادشاہ کے پاس ایک آخری حربہ تھا کہ جان سے ختم کرنے کا، کہ جہاں پر آدمی آ کے میرے دوست گھبرا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن حذیفہ کے لیے بادشاہ نے کہا کہ آگ جلاؤ، کڑاؤ رکھو، اس میں تیل ڈالو، اور جب وہ تیل کھولنے لگے تو پھر ان کے ایک ساتھی کو اس کڑاؤ میں پھینکو، دیکھو اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بادشاہ کے حکم پر کڑاؤ جلایا گیا اور تیل اس میں ڈالا گیا اور تیل کھولایا گیا، اور جب تیل کھول رہا تھا جماعت کے ایک ساتھی کو اٹھا کے پھینکا، آنے واحد میں کوئلہ بن کے میرے دوستوں ختم ہو گئے۔ عبداللہ ابن حذیفہ نے اس منظر کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی ان کا امیر رو رہا ہے، بادشاہ سمجھا موت کے ڈر سے اب یہ ایمان کو چھوڑ دے گا۔ اب بلایا اور پوچھا عبداللہ کیا ارادہ ہے، کہا کہ وہی جو پہلے تھا، کہا پھر رو کیوں رہے تھے؟ پلٹ کے فرمایا بولے تو یہ سمجھ رہا میں موت کے ڈر سے رو رہا ہوں؟ موت سے مسلمان گھبراتا نہیں، موت کو گلے لگاتا ہے۔ موت ایک پل ہے اس کے اور پروردگار کے درمیان ملاقات کے لیے، یوں مرے گا اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا تھا، میرا رونا اس بات کے اوپر تھا، ایک جان ہے جو
اللہ کی نسبت پہ ختم ہو جائے گی. کاش اس وقت عبداللہ کے جسم پہ جتنے بال ہیں اگر اس وقت خدا اتنی جانیں عطا کر دے. عبداللہ خدا کے نام پہ نچھاور کرنے کو تیار ہے. اس کمی کے اوپر مجھے رونا آ رہا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں, ایمان کی قیمت کو جب مسلمان نے جانا تھا تو نہ مال اسے میرے دوستوں اس کو ایمان کو ہٹا سکا, نہ عورت کا حسن و جمال اس پہ اثر ڈال سکا, نہ موت سے یہ خوف زدہ ہو سکا. میرے دوستوں میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, کائنات کی نعمتیں, اندر کی نعمتیں, اس سے آگے کی نعمت میرے دوستوں ایمان کی نعمت ہے. اور اگر کسی آدمی کو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اگر کائنات کی نعمتیں بھی مل جائیں, اندر کی نعمت بھی مل جائے اور ایمان کی بھی نعمت مل جائے, اس کے آگے کی نعمت دعوت کی محنت کی نعمت, ایمان کی محنت کی نعمت ہے, جو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے محبوب بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا کرتے تھے. اور میرے دوستوں یہ دعوت کی محنت میں اس گئے گزرے زمانے میں خدا نے اپنے کرم سے ہم کو جوڑا ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے سے وہ زندگی جو اللہ ہم سے چاہتا ہے, محنت کرنے والوں میں پہلے وہ زندگی آئے اور پہلے وہ زندگی عملی طور پر ہمارے اندر میں آئے اور پھر ہماری محنتوں کے کو ذریعہ بنا کر خدا عالم کے انسانوں کو میرے دوستوں ان احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اونچے اور مبارک کام میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو محض اپنے فضل و کرم سے جوڑا ہے. اور یہ خدا کی نعمت جب ملتی ہے تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم ہماری نعمت کی شکر گزاری کرو گے ہم زیادتی کریں گے, اور اگر ناشکری کرو گے تو ہماری پکڑ بہت سخت ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر نعمت کی شکر گزاری کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے آدمی زبان سے کہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھ کو عطا فرمائی ہے. فرمایا ایک مرتبہ یہ آنکھ اللہ نے کسی کو دی ہے, اس کی شکر گزاری کا ایک درجہ یہ ہے آدمی زبان سے یہ کہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیکھنے کو آنکھ دی. اور ایک درجہ یہ ہے دل کی گہرائی سے تسلیم کرے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دیکھنے کو آنکھ دی. لیکن حقیقی معنی میں جو شکر گزاری جو تیسرا درجہ ہے, یہ آنکھ وہیں دیکھے جہاں دیکھنے کا حکم ہے اور وہاں دیکھنے سے بچے جہاں دیکھنے سے خدا نے منع کیا ہے. یہ آنکھوں کی شکر گزاری ہے. زبان کی شکر گزاری یہ ہے کہ زبان سے وہی کہے جو کہنے کا حکم دیا, غیبت سے, جھوٹ سے, بری باتوں سے اس زبان کو بچائے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعوت کی نعمت عطا فرمائی, ایسی اونچی نعمت اور ایسی بڑی نعمت کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا یہ قرن اول کا ہیرا ہے. میرے دوستوں اس کی قدر کر لو. اکثر میرے دوستوں میرے بھائیوں میں اپنے ساتھیوں میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو اگر کسی آدمی کو 115 سال کی اگر عمر ملی, اگر زندگی خدا نے دے دی تو 15 سال کے بعد تو بلوغ کو وہ پہنچتا ہے. اب 100 برس کی عمر اس کی باقی ہے جہاں احکامات اس کے اوپر فرض ہوتے ہیں. اب یہ 100 برس میں روزانہ یہ 5 نمازیں فرض پڑے گا تو مہینے کے 30 دن کے اندر میں کتنی نمازیں ہوں گی بولو, ارے بولو, روزانہ 5 تو مہینے کو 150 اور سال کو 1800 اور 10 سال کو 18,000 اور 100 سال کو 1,80,000. چاہا بھی تو 1,80,000 ایک نہیں پڑھ سکتا. محنت کی ایک علاقے میں 4 مہینے اس نے لگائے, چلا سال کو یہ لگاتا رہا, 4 مہینے سال کو لگاتا رہا. علاقے میں 10 آدمی میرے دوست دائی بنے. اب انہوں نے محنت کی,
اور دائی کے محنت کے اوپر اور دائی بنے، اب ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں قیامت تک نمازی بنتے چلے جائیں گے۔ قیامت کے میدان میں آدمی اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا، حیران رہے گا اور کہے گا اے اللہ، میں نے تو اتنی نمازیں نہیں پڑھی، یہ نمازیں میرے اعمال نامے میں کہاں؟ میں تو صاحب نصاب نہیں تھا، ایک پیسہ زکوٰۃ کا نہیں دیا، لیکن یہ کروڑوں کی زکوٰۃ کا ثواب میرے حصے میں کہاں سے؟ اب میں تو صاحب استطاعت نہیں تھا، میں تو مکہ معظمہ جا کر میرے گھر کی صورت بھی نہیں دیکھا، اور یہ لاکھوں حج کا ثواب میرے نام اعمال میں کہاں؟ اللہ فرمائیں گے بے شک میرے بندے، میں نے تجھے صاحب نصاب نہیں بنایا اور صاحب استطاعت نہیں بنایا، لیکن تو نے جو دعوت کی محنت کی، تیری محنت پر مالدار دین کی محنت میں لگے، ان پہ حج فرض تھا انہوں نے حج کیا، ان پہ زکوٰۃ فرض تھی انہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا، تو ذریعہ بنا، لہذا ان کے دینے پہ ان کا اجر اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں، اور تو چونکہ ذریعہ بنا لہذا ان سب کا اجر تیرے نام اعمال میں ہم نے لکھا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آدمی قیامت کے میدان میں سوچ نہیں سکے گا اپنے نام اعمال کو دیکھ کر، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی ہوگا، اس کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، جھنڈا ہوگا، اور وہ چلے گا، اور ساری میرے دوستوں امتیں پچھلی دیکھیں گی اور یہ کہیں گی یہ کون سا نبی ہے؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو دین کی محنت کیا، اور اس کی محنت پر ہم نے اتنوں کو ہدایت کی دی، اور یہ ساروں کو لے کر حضور کے جھنڈے تلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہ محنت ہے جو فرائض کو زندہ کرتی ہے، یہ وہ محنت ہے جو سنتوں کو زندگیوں میں جاری کرتی ہے، یہ وہ محنت ہے جو نوافل کی قیمت دلوں کے اندر میں اتارتی ہے، یہ وہ محنت ہے جو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، زندگی کے ہر شعبے میں پانی پہنچاتی ہے۔ ایسی محنت کے اندر اللہ نے بغیر کسی ہماری صلاحیت کے اور بغیر کبھی استعداد کے اللہ نے اس کام کے اندر میں ہم کو جوڑا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان۔ اب اس نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ اب یہ جو دعوت کی نعمت ملی، اب یہ دعوت کا شکرانہ کیا ہے؟ آنکھ کا شکرانہ یہ ہے، آنکھ وہیں دیکھے جہاں دیکھنے کا حکم، وہاں سے بچے جہاں دیکھنے سے منع کیا۔ زبان کا شکرانہ یہ ہے، وہی بولے جو بولنے کا حکم، اور اس سے بچائے جسے بولنے سے منع کیا۔ اب جب دعوت میں خدا نے لگایا، جس دعوت کے ذریعے سے زندگی کے اندر خدا کے احکامات سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک زندہ ہوتے ہوں، اور زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہوتے ہوں، اب یہ دعوت کا شکرانہ کیا ہے؟ فرمایا بزرگوں نے، دعوت جو صفات ہم سے چاہتی ہے اور دعوت جو زندگی ہم سے چاہتی ہے، وہ زندگی ہمارے اندر میں عمل کے اعتبار سے، یہ دعوت کا شکرانہ ہے۔ دعوت ہم سے کیا صفات چاہتی ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک مرتبہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بستی نظام الدین میں 2 مہینے کی ترتیب میں نظام الدین میں تھا، دلی کے لوگ کچھ آ کے بیٹھے، ان سے کچھ بات کر رہے تھے کمرے میں، میں بھی جا کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، ایک زمانہ تھا لفظ مسلمان پر غیروں کے اندر بھرم تھا، صاحب یہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ مسلمان ہے غیر کی بہو بیٹی کو نہیں تاک سکتا، لیکن عام مسلمانوں نے اپنے بھرم کو ختم کیا تو یہ بھرم خدا نے حاجیوں کو دیا۔ فرمایا کہ ہمارے علاقے یوپی میں ایک زمین کا جھگڑا ہوا، مسلمانوں نے کہا یہ ہماری، ہندوؤں نے کہا یہ ہماری، عدالت میں مقدمہ گیا، ہندوؤں نے کہا ہم ان مسلمانوں سے کوئی کاغذات نہیں چاہتے، ہمارے گاؤں میں ایک حاجی ہے، وہ آ کے گواہی دے دے کہ یہ زمین کس کی ہے تو اس کی، اگر وہ یہ گواہی دے دے یہ ہندوؤں کی ہے تو ہندوؤں کی، یہ گواہی دے دے مسلمانوں کی تو مسلمانوں کی، ہم مسلمانوں سے کاغذ بھی نہیں پوچھیں۔ گواہی کا دن جب آیا، حضرت مولانا نے فرمایا، مسلمان حاجی صاحب کے پاس ایک دن پہلے پہنچے، اکیلے حاجی صاحب مسلمانوں کی لاج رکھ لو،
اے آپ نے فرمایا زمین کے ٹکڑے کے لیے میں اپنے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا، کل خدا کے سامنے مجھے حاضر ہونا، میں تو وہی کہوں گا جو حق ہے۔ اور جب گواہی کا دن آیا تو مولانا نے فرمایا، حاجی صاحب نے قسم کھا کے یہ فرمایا یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، جج نے فیصلہ ہندوؤں کے حق میں لکھ دیا۔ جب مسلمان شرمندہ گردن جھکائے عدالت کے احاطے سے باہر جا رہے تھے، پیچھے ہندو اپنے لیڈروں کے ساتھ آ رہے تھے، حاجی صاحب اور مسلمان آگے آگے چل رہے تھے، تو پیچھے ہندوؤں کے لیڈروں نے یوں کہا، حاجی صاحب اپنے ساتھیوں کو روکیے۔ حاجی صاحب رک گئے، مسلمان بھی رک گئے، اور ان لیڈروں نے یوں کہا، اس حاجی کی سچائی پر یہ زمین ہم مسلمانوں کو اپنی طرف سے ہدیہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر حاجیوں نے اپنے بھرم کو ختم کیا، پھر خدا نے یہ بھرم تبلیغ والوں کو دیا، پھر روتے ہوئے کہنے لگے افسوس ہم نے بھی اس بھرم کو باقی نہیں رکھا، تاکہ ہمارے معاملات کو دیکھ لو، ہم میں وعدہ کی پابندی کتنی ہے، ہمارے اہم اخلاق کی بلندی کتنی ہے۔ قرض حسنہ لینے کا مطلب یہ سمجھا، قرض لے لو، مانگے تو ہنستے ہوئے ٹال دو، معاملات کا بگاڑ ہمارا۔ فرمایا کہ پیشانی کے اوپر ہمارے تبلیغ کا لیبل لگ چکا، اب لوگ ہمیں فلاں کے نام سے یاد ہے، یہ تبلیغی ہماری ہر حرکت پر، میرے دوستوں لوگ یہ سمجھیں گے کہ تبلیغ یہ سکھلاتی۔ اسی لیے ارریہ کوٹ کے جو 1984 میں پرانوں کا جوڑ ہوا تھا، مولانا احمد لاٹ صاحب نے پرانوں کے جوڑ میں یہ بات کہی تھی، خدا وہ دن یوں فرمایا، چاہے ہم قربانی کم دے رہے ہوں لیکن خدا وہ دن ہمارے اوپر نہ لائے زندگی میں، 3 مرتبہ فرمایا خدا وہ دن نہ لائے۔ ہماری بگاڑ اور بدعمالیوں کی وجہ سے، بدمعاملگی کی وجہ سے لوگ دعوت کے کام سے دور ہو رہے ہیں، وہ ہماری زندگی کا بدترین دن ہوگا جب لوگ ہماری وجہ سے دعوت سے کٹ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دعوت سفید کپڑے پہ دھبا بہت جلدی نظر آتا ہے، کالے کپڑے پہ بڑے بڑے داغ بھی نظر نہیں آتے۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اس کام کو موت تک اپنی ذات کی اصلاح کی بنیاد پہ کرتے رہو، چاہے 1 دن کا سفر کرو، چاہے 3 دن کرو، چاہے مسجد وار جماعت میں چلو، چاہے 40 دن دو، چاہے 4 مہینے دو، چاہے 1 سال دو، چاہے پوری زندگی لگاؤ، ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے یہ مقصد رکھو، میں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اس کے اندر دعوت دوسروں کو دیتے رہو لیکن اپنی ذات کی اصلاح کی بنیاد کے اوپر چلتے رہو۔ فرمایا مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنی ذات کی اصلاح کی بنیاد بنا کر اس کام میں چلے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح کریں گے اور اس کے ذریعے ہزاروں کی اصلاح خدا کریں گے۔ اور اگر کوئی اپنی ذات کی اصلاح کو مقصود نہیں بنایا اور دوسروں کے اندر میں دوسروں کی اصلاح کو مقصود بنایا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے دوسروں کو خدا دوسروں کی اصلاح کر دے، لیکن خدا کی طرف سے اس کی اصلاح کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ہمارے بڑوں نے اس مبارک کام میں، یہ دعوت کی اس محنت میں جو اس امت کو دنیا آخرت میں چمکائے گی، جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر احکامات کو زندہ کرے گی، اس کی بنیاد اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ میں جماعت میں نکلا ہوں اس لیے کہ میری اصلاح ہو، میں گشت کر رہا ہوں اس لیے کہ میری اصلاح ہو، میں تعلیم کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ چیزیں میرے اندر آئیں، میں انفرادی ملاقات کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرے اندر آئے، میں عمومی گشت کر رہا ہوں تاکہ میرے اندر یہ آئے، میں خصوصی ملاقات میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں میرے اندر میں آئے۔ اپنی ذات کو بنیاد بنا کر آدمی اس کام میں چلے۔ ابھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا، جب تم کام کرو گے اور محنت کرتے چلو گے دعوت کے کام میں، محنت کرتے 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 قربانی دیتے دیتے
کام کرنے والوں کے 3 طبقے بنیں گے. حضرت نے فرمایا ایک طبقہ سب سے پہلے فرمایا ناخد کا، آدمی کام بھی کر رہا، چلے بھی لگا رہا، 4 مہینے بھی لگا رہا، اور گشتیں بھی کر رہا، اور تعلیم میں بھی بیٹھ رہا، اور سب کچھ کر رہا، لیکن شیطان ذہن میں ناخدانہ مزاج بنائے، ہر ایک کی کیڑے نکالنا، ہر ایک کے اندر کی خرابیوں کو ڈھونڈنا. ارے صاحب وہ تو گھنٹوں بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، لیکن ہماری بیوی نے کہا کہ بیوی کا آج تک شرعی لباس بھی نہیں بنا. صاحب وہ تو ہر سال 4 مہینے لگاتے، لیکن ان کے اندر میں تو یہ خرابیاں بسی پڑی. مولانا شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوپال کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. مولانا عمران خان صاحب کے پیر و مرشد، ایک آدمی بستی نظام مرکز نظام الدین میں کچھ وقت لگا کے آ کے خانخواہ کو آیا اور آ کے بولا کہ حضرت میں بڑی تعریف سن کے مرکز نظام الدین کو گیا تھا، لیکن فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے. حضرت خاموشی سے سنتے رہے، پھر پلٹ کے فرمایا سور باغ میں بھی جاتا ہے تو پخانے ہی کو تلاش کرتا ہے. حالانکہ باغ میں بہت سے خوشبودار پھول بھی ہیں اور لذیذ پھل بھی ہیں، لیکن اس کی فطرت میں خباثت اور گندگی ہے، اور باغ میں جا کر بھی پخانے کو تلاش کرتا ہے. جہاں ساری دنیا کے ہدایت کو لے کے جا رہی ہے، فرمایا تجھے وہاں پر بھی گندگیاں نظر آئیں. فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کرتے کرتے کام کرنے والوں میں ایک طبقہ بنے گا ناخد، ہر ایک کے کیڑے نکالنا، ہر ایک کی غلطیوں کو اچھالنا. اور آدمی دوسروں کی غلطیوں کو کب اچھالتا ہے، کیڑے کب نکالتا ہے؟ جب اپنے کو اچھا سمجھے گا تو دوسرے کو میرے دوستوں خراب جانے، اور جب آدمی سمجھے کہ میں سب سے برا تو کسی کی کوئی نگاہوں میں برا نہیں. ظفر کا جو شعر ہے، نہ تھی جب تک ہمیں اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب نگاہ عیبوں پہ اپنی نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. جب آدمی اپنے آپ کو اپنی گندگیوں کو دیکھے گا تو دوسرے کی کوئی گندگی کو نہیں دیکھ سکتا. اور جب آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر ہر ایک اس کی نگاہوں کے اندر میں خراب ہوتا چلا جاتا. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو جن سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی، حکیم الامت جنہیں کہتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے روئے زمین پہ جتنے مسلمان ہیں ان سب سے زیادہ ذلیل فی الحال اشرف علی ہے. پتہ نہیں ان میں سے کس کا عمل خدا کے پاس قبول یا جنتی. اشرف علی کا کوئی عمل قبول ہے کہ نہیں ہے کہ خدا سے جہنم بنا. یہ فرمایا کہ جتنے انگریز اور یہودی اور جتنے مشرک اس دنیا میں ہیں ان سب کے اعتبار سے فی المعال موت کے اعتبار سے اشرف علی ذلیل ہے. پتہ نہیں ان میں سے موت پر کس کو ایمان مل جائے اور اشرف علی کا ایمان موت پہ باقی رہتا کہ نہیں رہتا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی جنت والوں کے کام کرتا ہے، ایک بالی جنت رہ جاتی ہے اور رخ بدل جاتا ہے جہنم والوں میں ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی ساری زندگی جہنم والوں کا کام کرتا ہے، ایک بالی جہنم رہ جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے اور پھر جنت والوں میں چلا جاتا ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب بچوں نے کہا آپ کے اوپر جب غشی طاری ہوئی، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی. بچوں نے کہا اور آپ نے فرمایا ابھی نہیں ابھی نہیں. ہوش آیا تو بچوں نے کہا ابا جان کسے کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں؟ کہا بیٹے شیطان ملعون سامنے کھڑے رہ کے کہہ رہا تھا، امام میرے ہاتھوں سے بچ کے نکل گیا، میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں جب تک کہ یہ روح کلمے کے ساتھ جدا نہ ہو جائے. وقت امام موت تک اپنے سے مطمئن نہیں. ہم چلے 2 چلے 4 چلے لگا کے اور 10-20 چلے لگا کے اپنے آپ سے کیسے مطمئن ہو؟ اور میرے دوستو میرے بزرگوں، دوسرے کو حقیر جاننا اور اپنے کو اچھا سمجھنا یہ خدا کی نگاہ میں اتنا مبغوض ہے، بڑے بڑے ولیوں کی ولایت کو اس عمل نے سلب کر دیا.
اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو میرے دوستو حقیر جاننا. اگر خدا نے بیان کرنے کی کوئی صلاحیت دے دی، قربانی کی کوئی توفیق دے دی، تشکیل کی صلاحیت دے دی، اب آدمی نازا ہے اور دوسرے کو حقیر جان رہا، یہ کر کیا سکتے ہیں؟ کر رہے تو ہم ہیں، شیطان دھوکے میں ڈال رہا، کر ہم رہے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس دن جس وقت دل میں کسی کے تعلق سے یہ بات آئے گی کہ یہ میرے سے کمتر ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے آپ بیتی میں واقعہ لکھا. ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بغداد کے اندر وقت کے شیخ ہیں، 12 مریدین ہیں. خال اللہ خال رسول اللہ کی آواز مسجدوں میں خانخواہ میں چل رہی ہے. شبلی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. شیخ نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، چلو شبلی فلاں علاقے کی خیر خبر لیں گے. جیسے ہماری جماعتیں علاقوں میں جاتی ہیں، اس زمانے میں اللہ والے قافلے لے کے علاقوں میں مسلمانوں کے ایمان کی اصلاح کے لیے نکلا کرتے. شبلی کہتے ہیں کہ قافلہ روانہ ہوا دعا کے بعد، ہزاروں انسانوں نے رخصت کیا قافلے کو. کافی دور بغداد سے ہم نکل گئے اور چلتے چلتے ایک گاؤں کے اوپر سے ہم گزرے. تو گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے بیٹھے ہیں. شبلی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کیسے نادان لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کے آگ کی پوجا کر رہے ہیں. یہ سوچتے ہوئے میں آگے بڑھا اور شیخ کی نگاہ بھی ان پہ پڑی اور شیخ بھی ان کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے. گاؤں میں جب پہنچے تو بولی پر گاؤں کی لڑکیاں پانی بھر رہی تھی. ان میں ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی جس کے گلے میں سونے کا زیور تھا وہ بھی پانی بھر رہی تھی. شیخ کی نگاہ اس لڑکی پہ پڑی. دوسری لڑکیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے. کہا قبیلے کے سردار کی بیٹی ہو کر یہ پھر پانی کیوں بھرتی ہے؟ اس کا باپ نوکر نہیں رکھتا. تو لڑکیوں نے کہا اس کا باپ یہ چاہتا ہے کام کی عادی رہے تاکہ سسرال جانے کے بعد بھی کام کی عادت رہے. شیخ نے اتنا پوچھا اور گردن جھکا کے بولی کے سامنے بیٹھ گئے. شبلی فرماتے رحمت اللہ علیہ نماز کا وقت آیا. ساتھیوں نے کہا شبلی شیخ سے کہو نماز کا وقت قریب ہے، ختم ہو جائے گا نماز کا وقت. میں شیخ کو جا کے کہا کہ شیخ چلیے مخلوق خدا بغداد میں انتظار میں ہے. گردن اٹھا کے کہا شبلی چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے. جو ہونا تھا فیصلہ مقدر کا ہو چکا. اس لڑکی کی محبت میرے سینے میں اتنی اتر چکی، اب میں اسے چھوڑ کے یہاں سے نہیں آ سکتا. شبلی کہتے ہیں ہم رونے لگے. ہم نے کہا شیخ کیا ہے؟ ہزاروں مریدین آپ کے انتظار میں. کہا کہ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. 3 دن 3 رات گزر گئے، نہ کھاتے نہ پیتے نہ بات چیت کرتے، اور میں پوچھتا تو بس یہی جواب دیتے اس لڑکی کی محبت میرے سینے میں ایسی اتر گئی، اب میں اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. شبلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہم بغداد کو واپس پہنچے. قافلہ جب بغداد پہنچا لوگ استقبال کو آئے. شیخ کی کیفیت سن کر چیخیں مار کے کئی مر گئے. قال اللہ قال رسول اللہ کی آواز خانخواہ اور مسجد میں بند ہو گئی. 1 سال کا عرصہ گزر گیا. شبلی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ میرے دل میں خیال آیا چلو چل کے دیکھوں شیخ کی کیا حال ہے. شبلی کہتے ہیں میں ساتھیوں کو لے کے پھر پہنچا اس گاؤں میں. لوگوں سے پوچھا 1 سال پہلے ہمارے ایک آدمی کو چھوڑ کے گئے تھے، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جنگل میں سور چرا. شبلی کہتے ہیں یہ سننا تھا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو گاؤں کے لوگوں نے بتلایا تمہارے جانے کے بعد تمہارے اس آدمی نے ہمارے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا. ہمارے سردار نے 2 شرطیں رکھی. پہلی شرط یہ تھی عیسائی بننا پڑے گا، تمہارے آدمی نے قبول کر لیا. دوسرے یہ کہ ہمارے سور چرانے پڑیں گے، اسے بھی قبول کر لیا. جاؤ جنگل میں سور چرا. شبلی کہتے ہیں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ جب ہم جنگل میں پہنچے جو منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا وہ یہ تھا شیخ کے سر پہ نصرانیوں کی ٹوپی اور کمر میں زنار بندی ہوئی
اور وہ عصا جو ممبر پر رکھ کے خطبہ دیا کرتے تھے وہ ہاتھ میں ہے اور سوروں کو ہانک رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہماری چیخیں نکل گئی، ہم رونے لگے، ہم کو روتا ہوا دیکھ کر شیخ بھی رونے لگے، اور ہمارے رونے کی آواز سے جانور صحن کے درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب آنسو تھمے میں شیخ کے قریب گیا اور میں نے کہا کہ شیخ چلیے، مخلوق خدا بغداد میں انتظار کر رہی ہے۔ پھر گردن اٹھا کے فرمایا، شبلی میں نے 1 سال پہلے بھی تم سے یہ کہا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیوں آئے؟ میں نے پوچھا شیخ 30,000 حدیثیں آپ کو یاد تھی، کوئی حدیث یاد بھی ہے؟ فرمایا سوائے ایک حدیث کا کوئی حدیث یاد نہیں، اور وہ حدیث یہ ہے جو اپنے دین سے پھر جائے اسے قتل کر ڈالو، اس کے علاوہ مجھے کوئی حدیث یاد نہیں۔ شبلی کہتے ہیں میں خوشامد کرتا رہا اور شیخ کہتے رہے چلے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں۔ مجبور ہو کر پھر میں ساتھیوں کو لے کے جنگل سے چلا۔ شبلی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک منزل طے کرنے کے بعد دریا کے کنارے ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا شیخ دریا میں سے غسل کر کے نکلے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے قافلے میں آ کے شامل ہو گئے۔ خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، قافلہ بغداد پہنچا، مسجدوں میں اور خانقاہ میں قال اللہ قال رسول اللہ کی آواز شروع ہو گئی۔ ایک دن تنہائی میں شیخ کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا تھا، میں نے پوچھا کہ شیخ یہ سب سال بھر کیا ماجرا تھا؟ شیخ نے فرمایا شبلی یاد کرو، پہلی مرتبہ جب اس گاؤں سے ہم گزر رہے تھے، لوگوں کو آگ کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں حقارت آئی۔ میں نے دل میں سوچا ہم مواحد ہیں، یہ کیسے کمتر ہیں ہم سے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب یہ کیفیت میرے اندر آئی، میں نے ان کو کمتر سمجھا۔ شیخ نے یہاں لکھا گناہ سے نفرت اور چیز ہے، گناہگار سے نفرت اور چیز۔ بچے کے جسم کو پخانہ لگ جائے، ماں کو پخانے سے نفرت ہوتی ہے، بچے سے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مسلمان گناہ میں ملوث ہے، اس کے گناہ سے تو نفرت ہوگی، لیکن اس کے سینے میں جو نور ایمان ہے، ساتوں زمین و آسمان سے قیمتی ہے، وہ مسلمان سے نفرت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان کفر شرک میں مبتلا ہے، اس کے کفر شرک سے نفرت ہوگی، لیکن انسان ہونے کے ناطے ساری مخلوقات سے خدا کے سامنے بہتر ہے، اس سے نفرت ہماری ذات کو نہیں ہوگی۔ فرمانے لگے شبلی یاد کرو، جب ہم پہلی بار گاؤں میں گزر رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، لوگوں کو آگ کی پوجا کرتے دیکھ کر میرے دل میں حقارت آئی، الہام ہوا ابو عبداللہ ہمارے بندوں کو حقیر سمجھ رہا، ایمان کو اپنا کمال سمجھ رہا، ارے ہم نے تجھے دیا تھا، لے تیرے ایمان کو ہم واپس لے رہے ہیں۔ اس آواز کے ساتھ ایسا محسوس ہوا ایک پرندہ سینے سے نکل کے چلا گیا، سینہ ایمان سے خالی ہو گیا، اور خدا نے وہاں تک پہنچایا جہاں تک تم نے مجھے دیکھا۔ پھر میں نے پوچھا شیخ کی کیفیت کیسے لوٹ کے آئی؟ فرمانے لگے جب تم رو دھو کے چلے گئے، میں جنگل میں خدا کے سامنے سجدے میں روتا رہا اور کہا مالک یہ عتاب میرے اوپر کب تک ہوگا؟ میں اپنے کیے پہ شرمسار و نادم ہوں، سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ الہام ہوا ابو عبداللہ جب اپنے کیے کے اوپر تم نادم ہو، لو پہلے سے زیادہ ایمان کی کیفیت دیتے اور خدا نے سے زیادہ پہلے سے زیادہ ایمان کی کیفیت عطا فرمائی۔ اس واقعے کو لکھ کر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک کافر کی حقارت پر وقت کے شیخ کو خدا نے اس مقام پہ پہنچا دیا۔ اگر کسی مسلمان کو اور کسی کام کرنے والے ساتھی کو اگر ہم حقیر سمجھیں گے، پتہ نہیں جہنم کے کس کونے کے اندر ہمارا مقام خدا پاک نے فرمایا اس کام کے اندر آدمی اپنے کو کمتر جان کے چلے۔ حضور نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی صغیرا فی اعینی و کبیرا فی اعین الناس، اے اللہ میری نگاہوں میں مجھے کمتر بنا دے اور تیری مخلوق کی نگاہوں کے اندر مجھے اونچا بنا دے۔ یہ فرمایا ناخد جب آدمی چلے گا تو مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خدا محروم کر دیں گے اسے کام۔ اس لیے اللہ کو یہ پسند نہیں، تکبر پسند نہیں، خدا کو عاجزی پسند۔ تو ایک کام کی صفت یہ ہے آدمی عاجز بن کے چلے۔ وہی ڈالیاں جھکی ہوئی رہتی ہیں جس کے اوپر پھل ہوتے ہیں، اور وہ سرو کا درخت جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا، اکڑا ہوا ہوتا ہے، جس میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، تکبر اور اکڑ اپنے اندر میں ہوتی ہے۔
اور جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جھکا کے لے کے چلتا ہے. تو اس کام کے اندر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ناقد بننے سے بچانا. اور پھر دوسری قسم فرمایا کانے جو کر رہے اس پہ قناعت، آگے اس کو ترقی نہیں ملے گی. اور تیسرے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تیسری قسم کیا ہے؟ تعلیم. جو کر رہا ہے کم سمجھ رہا آگے کی طلب میں، خدا صفات سے بھی نوازیں گے، خدا اس سے کام دے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کام میں جو خدا نے لگایا، جس کے ذریعے سے خدا کے احکام، نبی کے طریقے ہماری ذات میں، امت میں، ساری انسانیت میں زندہ ہوں گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے اللہ نے اس کام میں ہمیں لگایا، تو اس کام کو اپنی اصلاح کی بنیاد کے اوپر ہمیں کرنا ہے. اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے، چاہے کتنی چوٹی پہ خدا پہنچا دے اور کتنے اونچے مقام پہ خدا پہنچا دے، لیکن اپنے آپ کو آدمی وہی گندا سمجھ کے جائے. میری کوئی حیثیت نہیں، یہ سارے کمالات اللہ کے جو ہیں، جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے، میرا اس میں کوئی کمال. آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے جائے. ابھی فرمایا کہ اس کام کے اندر جب آدمی اپنے کو کمتر سمجھے گا تو کسی کے قریب بھی جائے گا، اسے جوڑے گا، اس سے جڑے گا. اور ہمارا یہ کام ہر ایک سے جڑنا، ہر ایک کو جوڑنا، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو موت تک نبھایا ہے، جوڑ کے چلایا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضور کے زمانے میں عبداللہ بن ابی سلول منافقوں کا سردار، جس کی کوشش یہ ہوتی تھی ہر آن اسلام کو ڈائنامیٹ کرو، مسلمانوں میں لڑائی لگاؤ. ایک مرتبہ سفر میں حضور کے ساتھ تھا. یہ منافق نماز بھی پڑھتے تھے حضور کے ساتھ، سفروں میں بھی رہتے تھے. میرے دوستوں، میرے بھائی، ایک سفر میں ساتھ تھا. ایک مہاجر اور انصار میں کچھ گفتگو تیز ہو گئی. ایک مہاجر صحابی نے انصاری کو تماچا مارا. تماچا مارتے ہی وہ صحابی کی زبان سے نکلا، یا للانصار، اے انصاریوں آ جاؤ. انصاریوں کی تلواریں نکل گئی. انہوں نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین کی تلواریں نکل گئی. غریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ تشریف لائے. ایسا بلیغ خطبہ دیا، روتے ہوئے صحابہ گلے مل کے واپس ہوئے. عبداللہ بن ابی سلول کو موقع ملا، یہ موقع ہے یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چاہے تم لاکھیں جماعتیں نکال رہے ہو، ہزاروں جماعتیں پھر رہی ہوں، تمہاری محنتوں سے لاکھوں جماعتیں نکل رہی ہوں، لیکن کام کرنے والے ساتھیوں کے دلوں میں اگر جوڑ نہیں ہوگا، خدا کی رحمت اس علاقے کے اوپر نہیں ہے. ساتھیوں کا آپس میں جوڑ ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے سے محبت، دلوں کے اندر میں جوڑ، غلطیوں کو درگزر کرنا، معاف کرنا، نبھانا. مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے، پڑوس کے ملک سے خط آیا حضرت جی کے پاس. وہاں سے لکھا ذمہ داروں نے، ہمارے پاس ایک آدمی ایسا ہے جس کی وجہ سے کام بہت بگڑ رہا ہے، ہم اسے کام سے الگ کر دینا چاہ رہے ہیں. حضرت نے جواب میں لکھا، اس کام کے علاوہ کوئی اور کام ہے جو اس کی سدھار کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ضرور الگ کرو. کہا اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں. فرمایا کہ موت تک اسے نبھا کے لے کے چلتے ہیں. ہمارے بڑوں کا منشا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد صحابہ ہٹ گئے، عبداللہ بن ابی سلول کو موقع ملا. یہ موقع ہے مسلمانوں کو لڑوانے کا. ایک کمرے میں چند انصاری صحابہ کو لے کے بیٹھا. ایک صحابی وہاں لیٹے ہوئے آنکھیں بند تھی، وہ سمجھا کہ یہ سو رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ رہے تھے، آنکھیں بند تھی صرف ان کی. اب ابو بن سلول نے کہا، اور ان مہاجرین کو جگہ دو مدینے میں، تم نے انہیں اپنا بھائی بنایا، تم نے اپنی زمین دی، تم نے اپنے کاروبار میں شریک کیا، آج یہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آگے کیا نہیں کریں گے. پھر آگے کہنے لگا، ہم عزت والے، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگا، مکے کے مہاجرین سے، ان ذلیلوں کو جب مدینہ جائیں گے تو مدینے سے باہر کریں. وہ صحابی جو لیٹے ہوئے تھے سب سن رہے. مجلس ختم ہو گئی. یہ حضور کی خدمت میں گئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر پاس بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ.
تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ ابی بن سلول وہاں یوں بھڑکا رہا ہے تو عمر تلوار نکالے کہ رسول اللہ اس کی گردن اڑا دوں گا. انہوں نے فرمایا کہ عمر بیٹھو, لوگ یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. قافلہ واپس ہوا. عبداللہ بن ابی سلول کے بیٹے عبداللہ جو پکے مسلمان تھے, ان کو پتا چلا میرے باپ نے ایسی حرکت کی. مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اونٹ پہ کھڑے ہو تلوار سونت کر, باپ بوڑھا تھا عبداللہ بن ابی سلول, کہا کھڑے ہو جاؤ اونٹ پہ, بول میں ذلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے. جوان بیٹے کی تلوار کے سامنے لرز گیا, کہا میں ذلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے. نہیں کہا زور سے بول میں ذلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے. اللہ کے نبی نے جب دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ اپنے باپ کا احترام کرو. مسجد میں مدینے میں داخل ہوئے, بیمار پڑا, بیٹے کو محبت باپ سے تھی ہی, حضور کی خدمت میں آئے, موت کا وقت قریب تھا. کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال کا وقت ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے جبے میں ان کو دفن کروں. حضور نے فرمایا کہ ایک جبہ وہ ہے جو میرے جسم پہ ہے, ایک جبہ وہ ہے جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے, اور حضور کے جسم سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کا کیا مقام ہے. میرے دوستو علماء اہل سنت کا, میرے دوست میرے بھائیو, یہ مسلک ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے میرے دوست اس وقت لگا ہوا ہے, قبر اطہر کے اندر وہ کرسی اور عرش سے زیادہ قیمتی. اس نے فرمایا کہ یہ جبہ دوں یا وہ جو گھر میں رکھا, کہنے آپ کے جسم مبارک کا جبہ دوں. انتقال ہوا, غسل دیا اسے, اور حضور کا وہ جبہ جو حضور پہنے ہوئے تھے اسے پہنا کر میرے دوستوں جنازہ پڑھانے کے لیے لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے آگے بڑھے, یہاں تک نبھا رہے حضور. ہم سوچیں کہ حضور نے اپنے ساتھیوں کو کہاں تک نبھایا, اور آج ہم کہاں تک نبھا کے اپنے ساتھیوں کو لے کے جائیں. اس کے بعد جب جنازہ پڑھانے آگے بڑھے, ہے تو عمر سے برداشت کیا رسول اللہ اس منافق کا ہاتھ جنازے کا, کہا کہ عمر میں پڑھوں گا. اس وقت سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی, ان منافقین کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی توبہ کریں تو ہم ان کی مغفرت کی. میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اس کام میں جڑنا, دوسرے کو جوڑنا, اس کے لیے اپنے آپ کو گرانا پڑے گا. جب آپ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں, ہر ایک سے جڑنا آسان, ہر ایک سے جوڑنا, ہر ایک کی غلطیوں کو درگزر کرنا آسان. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اس کام کے اندر جو اللہ پاک نے لگایا ہے, یہ دعوت کی یہ محنت, جس کے ذریعے سے یہ صفات کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر میں لے کے آنا, ہماری زندگی سادگی کی ہو, ضرورت کے درجے میں ہماری زندگی پوری ہو رہی ہو. 5 بنیادی جو ضرورتیں کہی جاتی ہیں, کھانے پینے کے اعتبار سے, کپڑے کے اعتبار سے, مکان کے اعتبار سے, شادی بیاہ کے اعتبار سے, سواری کے اعتبار سے, ہماری زندگی سیدھی سادی ہو, لوگوں کے لیے نمونہ ہو. اگر ہماری بھی شادیوں میں وہی خرافات اور ہمارے ولیموں میں وہی لاکھوں کا خرچہ, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم نمونہ امت کو کیا دے سکیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں فرمایا کرتے تھے, ہم تو اسی معاشرت اپنے ساتھیوں میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. کسی اپنے کام کرنے والے کے 6 بیٹیاں ہیں, اور وہ اس کی معیشت کمزور ہے, کام کرنے والے 6 ساتھی اپنے بیٹوں کے لیے بغیر ایک پیسے کا خرچ ہوئے تو ان کے 6 بیٹیوں کو نکاح کر لے. لوگوں کے اندر ان کے 6 کے نکاح کا ہونا معاشرت میں خود تبلیغ کا ذریعہ بن جائے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ دعوت کا کام ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کو ان صفات سے آراستہ کرنا پڑے گا, ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا. اگر چلا لگا, 4 مہینے لگے, آدمی جائزہ لے, 4 مہینے میں لگایا, میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی. خالی 4 مہینے لگانا مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصود ان صفات کا پیدا کرنا ہے. خالی درخت کے تنے اور پتے اور ڈالیوں کو پھیلانا مقصود نہیں, بلکہ پھل کا لانا مقصود ہے. اور صفات پھل کی طرح سے ہیں, اور وہی درخت میرے دوست قابل قبول ہے جو پھل دینے والا ہو, اور جو پھل نہ دیتا ہو, کانٹوں سے بھرا ہو, اس کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے یہ مبارک کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چلایا, تو اس کے اندر میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ہمیں اپنے اندر میں صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے دوستوں, جب یہ صفات پیدا ہوئے تھے ہمارے اندر میں, اور یہ زندگی ایمان کی, اسلام کی ہمارے اندر میں آئی تھی, اور دعوت کی محنت کرتے 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 پھر ہمارے ماحول ایسے بنے تھے کہ میرے دوستوں, ہم بازار میں بیٹھتے تھے, غیر ہماری تجارت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتے تھے. اور پھر میرے دوستوں, ہمارے محلوں میں غیر اپنی
اپنی جو ہے تو جوان بچیوں کی عصمت کی حفاظت کو دیکھا کرتے تھے۔ بارہا ہم ان واقعات کو سنتے رہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک یہودی سفر پہ چلا اور یہ دعوت کی محنت سے صحابہ میں وہ صفات پیدا ہو چکے تھے کہ میرے دوست میرے بھائیوں، ایسے تقوی کی زندگی، طہارت کی زندگی اور دوسروں کو نفع پہنچانے والی کا مزاج اور خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے کا مزاج، یہ اخلاق کی بلندی ہم مسلمانوں کے اندر میں، یہ دعوت کی محنت کے کردار نے ہم کو کردار پیدا ہوئے تھے کہ میرے دوست پھر غیر ہمارے محلوں کے اندر اپنی عزتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ اور ایک یہودی سفر پہ جاتے ہوئے جوان بیٹی کو مسلمان کے گھر میں امانت کے طور پہ چھوڑ کے جانے لگا۔ اس کی ذات کے یہودیوں نے کہا تو یہ شرم نہیں آتی تو اپنی جوان بیٹی کو مسلمان کے گھر میں چھوڑ رہا اپنے ساتھیوں اپنے یہودیوں کو چھوڑ کر؟ اس یہودی نے کہا میں نے ابھی ان مسلمانوں کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کی نبی کی تعلیم یہ ہے، رمضان کا مہینہ گزرا، ان کے نبی کی تعلیم یہ ہے حالت روزے میں حلال بیوی کے قریب نہ جانا۔ تو جو مسلمان اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حالت روزے میں حلال بیوی کے قریب نہ جاتے ہو، بھلا میری بچی پہ کیا غلط نگاہ ڈال سکتے ہیں؟ میری بچی کی عصمت کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ان مسلمانوں کے گھر میں جب دعوت کی محنت میں ہم چل رہے تھے اور جان مال کی قربانی دے رہے تھے تو اخلاق کی یہ بلندی ہمارے اندر میں آئی تھی، غیر اپنی بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت ہمارے گھروں میں ڈھونڈ۔ اور آج جب دعوت کی محنت ہم میں سے نکلی یا دعوت کی محنت کرتے ہوئے بھی وہ اخلاق کی بلندی نہیں آئے تو پھر آج کیا ہوا؟ آج مسلمان کی جوان بیٹی برقع اوڑھ کے اسکول کو جاتی ہے، بڑا سا مسلمان نوجوان اس کی عزت کے لوٹنے کے در پہ ہے، اس کے پیچھے سیٹیاں بجاتا ہے، چورستے پہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ماحول کا یہ بگاڑ، یہ امت کا یہ اخلاقی زوال، یہ دعوت کی محنت کے نہ ہونے کے نتیجے۔ بازار میں ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر میرے دوستو غیر اسلام کو پہچان رہے ہیں۔ ملک شام میں ایک صحابی دکان کھول کے بیٹھے، یہودی آ کے پوچھا جو ملے گی کہاں ملے گی؟ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا یہ قیمت ہے۔ کہا اتنی دے دو۔ کہہ لے کہ جو موجود ہے تو لینے تیار ہے، لیکن صبح سے اب تک اتنا میرا دھندا ہو چکا، میرے دن بھر میرے بیوی بچوں کے گزارے کے قابل ہو گیا۔ سامنے والے دکاندار کو دیکھ رہا ہوں وہ خالی بیٹھا ہے، اب تک کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آیا، میرا مشورہ یہ ہے اس کے پاس جا کے لے لے۔ یہ اب یہ یہودی حیران ہے اپنے نفع کو چھوڑ کے مجھے وہاں کیوں بھیج رہا، اور جب پہنچا تو کیا دیکھتا وہ دکاندار مسلمان نہیں بلکہ یہودی ہے، حیرت میں پڑ گیا۔ جاؤ وہاں خریدا، پھر یہ صحابی کی دکان پہ آیا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، جو تجھے نہیں ملی؟ کہا جاؤ وہاں خریدا ہوں، ایمان تمہارے پاس خریدنے کے لیے آیا۔ یہ زندگی میرے دوستوں دعوت نے ہم کو دی تھی، اور یہ زندگی کو اپنے عالم کے انسانوں میں پھیلانے کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ایک میدان قائم کیا تھا۔ اپنی ذات سے پہلے آپ نے نمونہ پیش کیا، اپنے گھرانے کے اوپر دو مہینے چولہے بجھے ہوئے دیکھے، ازواج مطہرات کھجور کھا کر جسے اونٹ کھاتے تھے وہ کھا کر پانی پی کر گزارا کرتے رہے۔ بی بی فاطمہ 3 دن کے فاقے کے بعد بیٹھی ہیں، اب بچے رو رہے ہیں، حضور ممبر سے اٹھ کے کمرے میں بیٹھی کے آ رہے ہیں، اب نوازے ایڑیاں رگڑ کے رو رہے ہیں، حضور کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اب فرماتے ہیں فاطمہ تو جانتی ہے ان بچوں کے رونے کی آواز تیرے باپ کے دل کو بے چین کر دیتی ہے، تو ان کو کیوں رلا رہی ہے؟ بیٹی کہتی ہے بجا میں نے رلا رہی، ان کے فاقے بھوک ان کو رلا رہی ہے۔ ابا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ اپنے سینے کا دودھ پلا کے خاموش کر دیتی، پھر فاطمہ اپنے ابا سے لپٹ جاتی ہیں، فرماتی ہیں بجا 3 دن سے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں، جس کے نتیجے میں سینے کا دودھ بند ہو چکا ہے۔ اس دہلی دعوت کی محنت میں یمن کے اندر چل رہے تھے اور انسانیت کے درد تو خدا کے احکامات کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے تھے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کو میرے بیٹی اور نواسوں کا پالنا فرض نہیں، جو شریعت لے کے آئے میرے دوستوں میرے بھائیوں نام نقطے کی، ان کے گھر کے اندر 3 دن کا بیٹی کا فاقہ ہے۔ ہماری بیویاں میرے دوستوں امہات المومنین سے زیادہ قیمتی نہیں، ہماری بیٹیاں فاطمہ سے زیادہ قیمتی نہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے بیٹے نواسے حضور کے نواسوں سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اللہ کے نبی اسلام سے لپٹ گئی، حضور نے تسلی دی، فرمایا اصبری یا فاطمہ، اے فاطمہ صبر کر لے ان فاقوں پہ، کل قیامت میں خدا سے کہہ کے اس سے بدلا دلا دو۔ نواسوں کے منہ میں زبان دے گی اور چوستے ہوئے نواسے میرے دوستوں میرے بھائیوں سو گئے اپنے نانا جان کی زبان کو۔ یہ قربانی کا نمونہ پہلے نبی نے امت کے سامنے رکھا، امت صحابہ نے اپنے نبی کی زندگی کو قربانی کو دیکھا،
اب یہ میرے دوستو جب اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں عالم کے انسانوں میں، اس بات کا پھیلانا یہ دعوت کی ذمہ داری تمہارے اوپر۔ اب صحابہ نے قربانی کے میدان کو قائم کیا، دنیا انسانیت جہنم سے بچ کے جنت کی طرف چلے جائے، ایک ایک انسان دائی بن کے دنیا میں جیے، ایک ایک مسلمان دعوت کی محنت پہ چلے، نمونہ صحابہ دے کے چلے گئے، ہر طبقے کے لیے صحابہ نمونہ دے کے چلے گئے، جوانوں کے لیے ہے کہ حنظلہ کھڑے ہو گئے اور پہلی رات کے دلہے ہیں اور نہانے کی حاجت ہے، غسل کرنے بیٹھے ہیں، آواز لگتی ہے اللہ کے دین کے مددگاروں کی ضرورت ہے، اندر سے تڑپ گئے کیا حنظلہ غسل کرنے میں دیر ہو جائے گی، چلو اسی حالت میں اور نکل پڑے میرے دوست آواز کے اوپر اور شہید ہو گئے، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اطلاع ملی کی حالت میں آئے ہیں، اللہ کے صحابہ غسل دینے آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتے جنت کے پانی سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو حنظلہ نمونہ دے کے چلے گئے کہ دنیا کی بے حیثیت مٹنے والی تمنائیں اور آرزوئیں کہیں دعوت دین کی محنت میں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بن جائے، کل حوض کوثر میں ہمارے نبی کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی۔ ہم نے جوانیوں کو یوں لٹا کر خدا کے دین کو دنیا میں یوں زندہ کر کے دکھلا دیا، بوڑھوں کے لیے نمونہ ابو ایوب انصاری دے کے چلے گئے، اور 92 برس کی عمر ہے اور اب بیٹا اور پوتا جماعت میں ہے، اور بیٹا اور پوتا کہہ رہا ہے ابا جان دادا جان گھر میں بیٹھیے آرام کیجیے، اور دادا کہہ رہے میرے بیٹوں قرآن کی آیت انفروا خفافا وثقالا مجھے چین سے جی بیٹھنے نہیں دیتی، چلے راہ خدا میں، حالت بگڑی، امیر کو بلایا اور فرمانے لگے مجھے میری موت نظر آ رہی ہے، میں مر جاؤں تو یہاں دفن نہ کرنا، جہاں تک جمع جا رہی ہے لے جا کے دفن کرنا۔ امیر نے پوچھا یہ تمنا کیوں ہے؟ فرمانے لگے کل قیامت کا دن ہوگا، خدا کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ پوچھے گا ابو ایوب کی زندگی دی تھی کیا کر کے آیا؟ کہہ سکوں میرے مالک جوانی دی جوانی تیرے راستے میں لٹایا، اور بوڑھا ہوا تو بڑھاپے میں بھی تیرے دین کی حیات کے لیے چلا، اور جب تک قوت تھی پیروں پہ چلتا رہا، اور جب مرا تو میرا جنازہ بھی تیرے راستے میں چلا۔ خدا کے سامنے یہ منظر آ جائے کہ بوڑھا بھی چلا، بوڑھے کی لاش بھی راہ خدا کے اندر میں چلی۔ ان تمناؤں کے ساتھ جب ہم دنیا میں جی رہے تھے میرے دوستو، خدا نے کفر کو کافور کیا تھا اور بے حیائی کے اڈوں سے حیا کو زندہ کیا تھا، اور غفلت میں پڑے انسانوں کو خدا نے اپنی یاد کی توفیق دی تھی، اور عبادتوں کے لیے خدا نے انسانیت کو کھڑا کیا تھا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک قربانی کے اوپر خدا نے سارے عالم کے اندر میں اپنے دین کو زندہ کر کے دکھایا تھا۔ میرے دوستو، ہماری زندگی سے دوسروں کو اسلام سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن جب ہم نے دعوت کی محنت کو چھوڑا، اب جان لگی مال کے ٹکڑوں پر، اور مال لگا جی کے خواہشات کے مٹنے والے خواہشات کے پورا کرنے پہ، اوروں کو کیا میرے دوستو ہم سے نمونہ ملتا؟ آج باپ کی زندگی سے بیٹے کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، اور شوہر کی زندگی سے بیوی کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر اسی حالت میں مر گئے، موت تو آنی یقینی ہے، اور میرے دوست کل قیامت میں حضور کے سامنے حوض کوثر میں ملاقات یقینی ہے۔ اگر وہاں اگر یہ صحابہ یہ کہہ دیں ارے وہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کیا منہ لے کے ہمارے نبی کے پاس آئے ہو، ہم نے اپنے نبی کے لیے وہ حضرت جعفر کھڑے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کھڑے ہوں گے، اگر وہ یہ کہہ دے اے حضرت حمزہ کہہ دے ارے وہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کان ہمارے میرے کاٹے گئے، ناک میری کاٹی گئی، انگلیوں کی پور میرے کاٹے گئے، اور نبی کے لیے میرے چہرے کو جیسے برباد کیا گیا نبی کے دین کی حیات کے لیے، بتاؤ تم نے میرے نبی کے دین کے لیے کیا کیا؟ اگر صحابہ یہ کہہ دیں ارے 15ویں صدی کے مسلمانوں، ایک فقیر نے آواز دی، فقیر کی آواز کو پلٹنے کے لیے وقت تھا، اور دوست نے آواز دی، دوست کی آواز کو پلٹنے کے لیے وقت تھا، ہمارے نبی کا دین تمہیں آواز دیتا رہا، لوگ دھکے دیتے رہے نبی کے دین کو، اور مسلمانوں کے گھر سے نبی کا دین دھکے کھا کے نکلتا رہا، اور کوئی سے گلے لگانے والا نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ہمارے نبی کا دین تم کو آواز دیتا رہا، بتاؤ تم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ میرے دوستو، شفاعت خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے کہہ رہے اس وقت کے آنے سے پہلے جب کہ انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا اور دیدے چھت کو لگ جائیں گے، اللہ کہنے کے ہم قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے یہ دعوت کی اس نعمت کے اندر، میرے دوستو، میرے بھائیوں، حق تو یہ تھا
پوری زندگی اس کام کے لیے لگ جاتی، لیکن ہمارے کمزوری ایمان کی بنا پر ہمارے اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ہمت اور حوصلہ کرو اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے کا وقت لگاؤ، اور خدا توفیق دے ہر سال 4 مہینے لگاؤ، ورنہ 40 دن ہر سال اور 3 دن جو ہے ہر مہینہ، اور مسجد وار جماعت کے ساتھ 5 کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرو۔ اتنا بھی کرتے رہو کہ اللہ کی ذات سے امید ہے خدا اپنے خدوس مرنے سے پہلے زندگی کو صفات سے آراستہ کریں گے، ہزاروں کو خدا ہمارے ذریعے سے ہدایت کے راستے پہ ڈالیں گے، اور قیامت کے میدان میں حضور کے جھنڈے تلے لاکھوں کو ساتھ لے کر ہم جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ موت میں اگر 200-500 فرشتے خوشبوئیں لا کر ہماری روح کے استقبال کو لے کے چلیں گے، آسمان اول پر جبرائیل 70,000 فرشتوں کے استقبال کے ساتھ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش الہی کے سامنے روح سجدہ ریز ہوگی۔ خبر کو خدا وندے قدوس میرے دوست میرے بھائیوں اور جنت کا باغ بنائیں گے۔ قیامت کے میدان میں عمل نامہ خدا سیدھے ہاتھ میں دے گا، پل خراج میں خدا اپنے کرم سے بجلی کی طرح گزارے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ملے گا، اور خدا اپنے کرم اور فضل سے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات دے گا۔ آخرت کی ایسی بڑی کامیابی، اس کے لیے میرے دوست میرے بھائیوں خدا کی دی ہوئی زندگی کے 60-70 برس میں جو جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں اور اب تک زندگی میں کبھی 4 مہینے نہیں لگے، آج کی اس مجلس میں تو یہ طے کر ہی ڈالو جماعتیں 4 مہینے کی نکل رہی ہے، کون کون 4 مہینے نقد یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ جن کا وقت اب تک نہیں لگا وہ سارا طبقہ، اور جو لوگ نام لکھا چکے وہ نام لکھانے کی ضرورت نہیں، اور جو نام نہیں لکھا ہے اب تک اور اب تک زندگی کے 4 مہینے نہیں لگے، ایسی دنیا آخرت کی بڑی کامیابی کے لیے اب بتاؤ اس مجمع میں وہ کون مرد مجاہد ہے جو سب سے پہلے کھڑے ہو کے یوں کہے میرے 4 مہینے زندگی کے راہ خدا میں، اس کے لیے حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بعد والوں کو سارا اجر پہلے والے کے حصے میں آئے گا، اس کے لیے بس ہمت کر کر کے بتاؤ کون کون 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہے؟ بولے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کون کون۔ کیا نام تمہارا؟ عمران خان، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو حیدرآباد کے، اور بتاؤ اور کون چلیں گے؟ کیا نام؟ کہاں کے؟ نام لکھاؤ، حوصلے کے ساتھ بولو۔ وہ قریب والوں کو لکھنے دو، حدیث وہ جو قریب ہے ایک طرف بیچ میں جاؤ میاں، اور لکھنے والے بھائی ان کو آگے جاؤ، اتنی دور سے آواز نہیں آتی۔ بولا مجمع یوں ہی 5-10 منٹ بیٹھا رہے، کافی وقت ہے اذان اور نماز کو، 5:30 بجے عصر کی جماعت ہے، مجمع یوں بیٹھا رہے۔ اب نام آپ لکھانا شروع کرو۔ 4 مہینے کون کب سے لگائیں گے؟ بولا حوصلے کے ساتھ بول۔ جس کے 4 مہینے زندگی میں نہیں لگے وہ حوصلے کے ساتھ لکھا میرے 4 مہینے کے لیے میں تیار۔ بچے بھی بولو، بڑے بھی بولو، جوان بھی بولو، بوڑھے بھی بولو، تاجر بھی بولو، کاشتکار بھی بولو، ہر آدمی کہے کہ میں 4 مہینے لگانے کو تیار ہوں۔